السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں والدین کی نافرمانی میں دنیا کی سزا سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو ملول کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی بات نہیں ملتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت تک چلتی رہتی ہے۔ یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق الوالدین کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ صحیح بخاری 6273۔ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور نہ اپنے والدین کی نافرمانی کیا جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت والدین کا درجہ ہے، اور گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی مختلف قسم کی شدید سے شدید سزائیں وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامۃ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلۃ والدیوث وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما اعطى۔ صحیح النسائی 2561۔ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوث یعنی بے غیرت خاوند، نیز تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔
ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا اور دے کر احسان جتلانے والا۔ اس لیے بھائیو، اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ والدین کی نافرمانی کرنا بہت ہی بڑا ظلم ہے، لہذا اس سے بچیں۔ ایسے شخص اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون من اق والدیہ، صحیح ترغیب 2420، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، نہ تو فریضہ اور نہ ہی نوافل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر، صحیح ترغیب 2513۔ تین آدمیوں کا صرف جو ہے تین آدمیوں کا صرف و عدل عمل جو ہے تین آدمیوں کا صرف عدل قبول نہیں کیا جائے گا، والدین کی نافرمانی، تین آدمیوں کا صرف و عدل یعنی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، والدین کے نافرمان، احسان جتلانے والا اور تقدیر کے انکار کرنے والا کا۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور، ہلاکت و بربادی کے قریب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ممبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ممبر پر تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں ذرا مسٹیک ہو رہا ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور، ہلاکت و بربادی کے قریب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی دوری اور ہلاکت ہو اس کے لیے جنہوں نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ یعنی ان کے علاوہ بھی سزائیں ہیں، ان سزاؤں کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا نافرمان اللہ کی نظر میں بہت ہی برا آدمی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں بہت ہی بری ہے، اور والدین کا خدمت گزار اللہ کی نظر میں بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی اللہ کے خاص فضل و احسان کا مستحق ہے، اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق بخشے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔